بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کی 6 باتوں میں آخری بات، پہلی بات بیان کر دی میں نے، آخری بات، اريد رضاک یا الہی، پروردگار میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا میری رضا چاہتے ہیں تو اے موسیٰ میری رضا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کے لیے، قرب کس کے لیے؟ جاگنے والوں کے لیے، اور رضا کس کے لیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کی۔ یہ 2 رکعت نماز خدا نے اپنے ارادے کو، اپنے فیصلے کو سب کو جمع کیا تھا۔ اس نے اپنے ارادے کو فیصلوں سے الگ کیا تھا، اس نے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے۔ اب اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا مقدمہ کسی بہت بڑے جج کے پاس لگا ہوا ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اور عدالت عظمیٰ کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس ہے کوئی اگر، اور اس کے پاس کیس لگا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آج رات میں فیصلہ کرنے والا ہے، آپ بتائیں ایمانداری سے آپ کتنے تعلقات استعمال کریں گے؟ کوئی جج کا پڑوسی ہو، کوئی جج کا داماد ہو، کوئی جج کا بیٹا ہو، کوئی جج کا دوست ہو، فون لگوائیں گے نا اس سے؟ ذرا بھائی آپ کہنے خیال کیجئے وہاں کیس لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، آج کیس لگا ہوا ہے، اور اس جج کے پاس جو سفارش چلتی ہے، سفارش کنندہ کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو آج کی رات میں آپ کی سفارش کر سکتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شہزادی، اور ان کی سفارش کو جو انڈوس کر سکتے ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تائید اور تائید از اول تا آخر، شہزادی کونین سے امام زمان تک۔ اگر کوئی انسان خدا کی رضا چاہتا ہے، سارے سال آپ خدا کو پکارتے ہیں یا سری الرضا، خدا آج آپ کو پکارے گا، آؤ رضا چاہیے، پوری رات کی نماز نہیں، صرف 2 رکعت نماز۔ اس 2 رکعت نماز پہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں باتیں بیان کر چکا ہوں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ عجیب نماز ہے۔ کیا مطلب عجیب نماز؟ 2 رکعت میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 7 مرتبہ ہے، 60 نہیں، 60 ہوتی تو میں کہتا رضا مشکل ہے، رضا بھائی تو آسان ہے، رضا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ 7 مرتبہ ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں بسم اللہ کے علاوہ، اور بغیر بسم اللہ کے تو ہم خود نہیں ہیں، تو ہمارا قرآن بسم اللہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ بھائی جملہ پہنچ گیا، بغیر بسم اللہ کے تو ہم خود نہیں ہیں۔ تو ہم جب سورہ اخلاص پڑھیں گے قبلہ تو فقہی اعتبار سے بھی اور عقید ولایت کے لحاظ سے بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہو گئی 5 آیتیں، کتنی ہو گئی؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ۔ اب یہ 7 کا مطلب کیا ہے؟ 7 کا مطلب ہے 35 آیات ایک سورے میں، اگر بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں گے تو 5 ہو گئیں، 5 کو ضرب دیجئے 7 سے، کتنی ہو گئیں؟ 35۔ سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 42۔ مجھ سے حساب میں غلطی ہو جائے تو ہو سکتی ہے فرشتے لکھیں گے وہ صحیح لکھیں گے، کتنی ہو گئیں؟ 40۔ سیکنڈ رکعت میں سیم ہو گیا۔ اب کیجئے ٹوٹل آیات آپ کتنی پڑھیں گے؟ یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 83.333، راؤنڈ فگر میں آپ 84 کہیں گے یا 83 کہیں گے یا 83.4 کہیں گے؟ تو یہ 2 رکعت نماز کی آیات کی تعداد نے مجھے 84 تک پہنچا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف، اور یہ پھر یاد دلاؤں کہ سورہ اخلاص سورہ علی ابن ابی طالب ہے، تو 7 مرتبہ رکعت اول میں سورہ اخلاص، 7 مرتبہ رکعت دوم میں 14 ہو گئے، تو 14 کے بغیر بھلا کس کا گزارا ہوا ہے؟ نہ کوئی سودا ہوا 14 کے بغیر، نہ گزارا ہوا 14 کے بغیر، نہ کنارہ ملا 14 کے بغیر۔ تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس نماز کے بعد اپنا پہلو تبدیل کیے بغیر، پہلو کا مطلب ہے جیسے بیٹھے تھے، اب یہ اگر بارگاہ کا مسئلہ وہ الگ موضوع ہے، جگہ کم پڑ جائے، لیکن ویسے اعمال کا حصہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ نماز تمام کریں تو نشست کو تبدیل کیے بغیر، یعنی جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسی ہی حالت میں، نہ بات کریں بیچ میں کسی، نہ موڑیں دائیں نہ بائیں، نہ ہنسیں نہ روئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کو باطل کر دیتا۔ سلام پڑھ چکے، سلام پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا ہے کہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ربی نہیں ہے بیچ میں، جس کو رب سے بڑی محبت ہو وہ بعد میں پڑھ لے،
اور 100 دفعہ پڑھ لے البات اس نماز کے پارٹ میں نہیں ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. تفصیل کا وقت نہیں ورنہ بتاتا میں آپ کو کیوں ایسا ہے. اتنی بات یاد رکھیے گا، ہم اور آپ بالکل انجان ہیں اس وادی معرفت الہی میں. کہاں قدم رکھیں، خدا کو کیا کہہ کے پکاریں، کب اسے رب کہیں، کب اسے اب کہیں، اللہ اکبر، کب اسے سب کہیں، ہمیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور چونکہ یہ 70 مرتبہ کا مطلب استغفر اللہ واتوب الیہ. گناہ کیا ہو تو گناہ کو یاد کریں، گناہ نہ کیا ہو تو اپنی کوتاہی معرفت کا اقرار کریں. واتوب الیہ میں خدا کی طرف پلٹنے کی یقین کی کیفیت کو پیدا کریں. اقرار کریں گے تو گناہ سے توبہ کر سکیں گے، اقرار ہی نہ کریں گے ہم تو بڑے معصوم ہیں. اور آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے کیا دعا مانگنا ہے، گفتگو تمام کر رہا ہوں. دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی برکت یہ ہے اس کی. البتہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب زاد المعاد میں اس کو لکھا کہ تینوں شب قدر میں بھی اس کی تلاوت کی جائے. اس میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں پروردگار عالم کے 10 نام ہیں، سوائے ایک فصل کے اس میں 11 نام ہیں. تو 1001 نام بنتے ٹوٹل. خدا کے 1001 نام. بغدادی قاعدے میں ہم پڑھتے تھے 99 نام، نجفی قاعدے میں 1001 نام ہے. جوشن کا مطلب ہے سینہ، جوشن کا مطلب سینے پر پہنے جانے والی بلٹ پروف جیکٹ، الکبیر بڑی والی، جوشن الکبیر. نبی پہنے تھے زرہ کسی جنگ میں، اتنی ثقیل تھی کہ آپ کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہو کر یہ دعا لے کر آئے کہ یہ اتار دیں، یہ پڑھ لیں، یہ اتار دیں، یہ پڑھ لیں. جو نبی کے سینے پہ اترے وہ دعائے جوشن کبیر، جو قلب پہ اترے قرآن مجید. اب دعائے جوشن کبیر کے بہت سارے فضائل ہیں، اب تو بیان نہیں کر سکتا. یہ امان ہے، کفن پہ لکھو تو نجات ہے، سفر سے پہلے پڑھو تو حفاظت ہے اور جنت کی بشارت ہے. اب میں یہ جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کبھی اس کا ثواب کا ایک حصہ، 40 ثواب ہیں اس کے، ایک ثواب ایسا ہے شاید مشکل کر دے، پڑھ دوں. ایک ثواب ایسا ہے، وہ ثواب کیا ہے؟ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں، کیونکہ ویسے تو ہم سب کے سب جو ہیں وہ دعائے جوشن کبیر کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، پڑھیں گے یہ جو پڑھ رہے ہیں، ہم تو خالی سر ہلائیں گے بیٹھ. ہر ایک حرف کے بدلے میں خدا جنت میں 2 بیویاں دے گا. دیکھا کتنا فرق پڑ گیا. اب سارے حرف گنیں گے بیٹھ کے آپ. اور اگر یہ بات ہماری بہنوں بیٹیوں کو معلوم ہو گئی، وہ اپنے شوہروں سے کہیں گے صغیر پڑھ لیں، تو دعائے جوشن کبیر کا ہر حرف آپ کی توجہ کا طالب ہے. کہ دعا کا خلاصہ کرتے ہوئے بات تمام کر رہا ہوں. خدا سے کیا مانگنا ہے؟ اے پروردگار، اے دن اور رات کے بنانے والے، اے احسان کرنے والے، اے منت کے ساتھ انسان کو نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت و درود نازل فرما. میرا نام لکھ دے سعید افراد میں، آج میرا نام سعودہ میں شامل ہو جائے، میری روح شہداء کے ساتھ شامل ہو جائے. اے خدا، میرے سارے نیک اعمال وسطی بن جائیں جس میں تو اپنے صدیقین کے اعمال لکھتا ہے. نصیب ہو سکے ایسا ایمان عطا کر دے جو میرے شک کو دور کر دے. پروردگار تجھ سے التماس کرتا ہوں، مجھے استغفار کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما. اس توفیق کا واسطہ جو تو نے اپنے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی تھی. ہماری یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. برائے سلامتی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات.